بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری درس قرآن کی ویڈیو ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 سے آج ہمارا درس قرآن ہوگا۔ اس کی تلاوت سنیے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ و تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمائے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے یہ حیض کے متعلق سوال پوچھتے ہیں۔ قل هو اذن، آپ فرمائیے یہ اذیت ہے، یہ ناپاکی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دنوں میں عورتوں سے دور رہا کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک وہ پاک ہو لیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو لیں تو جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ایسے ان کے پاس آؤ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فأتوا حرثکم أنى شئتم، تو اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جیسے تم چاہو۔ وقدموا لأنفسکم، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا، اللہ سے ڈرو اور جان لو انکم ملاقوہ، تم اس سے ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، تو بشارت ہو مومنوں کو۔ ان دو آیات کے اندر اللہ نے جو مومنوں کو ہدایات دی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب حیض کے مینسز کے دن آ جائیں، جو ان کے منتھلی ایک اسپیسیفک ڈیوریشن ہے، وہ جب شروع ہو جائے تو ان دنوں میں تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ دو گروہ یہاں پر ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو بالکل آگے بڑھ جاتا تھا اور عورتوں کو بالکل چھوڑ دیتا تھا۔ اس حالت میں ان کے قرب، ان کے کھانے پینے سب الگ، بس برتن الگ، بستر الگ ہو جاتے تھے۔ تو جو گروہ بالکل الگ تھلگ ہونے والا ہے یہودیوں مجوسیوں کا ہے، وہ عورتوں کو اس حالت میں بالکل الگ کر دیتے تھے، اور عیسائی اس حالت میں عورتوں کے ساتھ بے تکلف آتے جاتے، جنسی معاملات رکھتے، ان کے پاس بالکل ان کے ساتھ بالکل سیکشول ریلیشن شپ قائم رکھتے۔ تو اللہ نے ان دو باتوں سے منع کیا کہ یہ اذیت کی حالت ہے، اس حالت میں عورت کے قریب مت جاؤ، اور اس وقت تک نہ جاؤ جب تک یہ پاک نہ ہو لیں۔ جب یہ پاک ہو لیں تو جیسے اللہ نے تمہیں کہا ہے ویسے ان کے پاس آؤ۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم نے ان کے ایک مقام کے سے ہی جمع کرنا ہے۔ انٹرکورس صرف ایک مقام سے ہوگا، اور جس سے انسان کو اس کی کھیتی، اس کی نسل ملتی ہے، دوسرے مقام کی طرف نہیں جانا۔ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں، پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ناپاکی، یہ امپیورٹی جو آج کے دور میں ہے، انگریز کی جو دین ہمارے پاس آئی ہے، جو انگریز کی ایک مخصوص خباثت ہے جو ہمارے دور میں پہنچی ہے، وہ حیوانگی کی انتہا کی حد تک انسان جاتا ہے، اور وہ بالکل اس طرح جس طرح انگریز لوگوں کو سکھاتا ہے آج۔ وہ انگریز جو اسلام دشمن ہے، وہ انگریز جو بے حیائی کو پروموٹ کرتا ہے، ان کے نزدیک تو کوئی اس کا پیمانہ نہیں، جس طرح کی حیوانگی آپ چاہیں کریں، لیکن اسلام نے یہاں بھی نظم و ضبط قائم رکھا ہے۔ یہاں بھی انسان کو باقی حیوانات سے، باقی جو جتنے بھی جاندار ہیں ان سے الگ کچھ اصول سکھائے، اور کہا کہ تم عام جانوروں کی طرح نہیں ہو، تمہاری خاص ایک حد ہے، اس حد سے تم نے کراس نہیں کرنا۔ ایک تو یہاں اصول سکھائے گئے، تو لہذا ایسا نہیں ہے کہ تم بالکل شترے بے مہار ہو، تمہاری کوئی لگام نہیں، تمہیں کوئی ٹوک ٹوک نہیں، تمہاری ریسٹرکشن کوئی نہیں، تمہاری ریسٹرکشن ہر حالت میں ہے، یہی بندگی ہے جو تم دنیا میں کرنے آئے ہو۔ تو لہذا اس حالت میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ یہ استعارہ ہے، یعنی جس طرح کھیت کے اندر کوئی اپنا فصل بیجتا ہے، بیج لگاتا ہے، اور اس سے اس کو کھیتی ملتی ہے، اس کو فصل ملتی ہے، اسی طرح عورتوں سے انسان کو نسل ملتی ہے، یعنی توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
آگے بڑھتا ہے. اس وجہ سے ضروری ہے کہ انسان کو یہ مقصد سمجھ آنا چاہیے کہ اس کا مقصد صرف ایک ہی نہیں کہ انسان جنسی تسکین کرے، یہ بھی مقصد ہے، لیکن بڑا مقصد جنسی تسکین کے پیچھے بھی لاجک ہے، وہ انسان کی نسل آگے بڑھے. انسان مجبور ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، اور انسانی نسل آگے بڑھتی ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے اس کے پیچھے. تو فاتو حرثکم ان شئتم، اپنی کھیتی کے پاس آؤ جیسے تم چاہو. یہودی کہا کرتے تھے اگر کوئی پچھلے مقام کی طرف سے اگلی شرمگاہ میں جمع کرے تو عورت کی، یعنی جو کہ جس کی تو اجازت ہمیں شریعت دی، اس کے علاوہ تو اجازت نہیں ہے، تو اگر عورت کے ساتھ کوئی لواطت کرے گا تو وہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اگر پچھلے طرف سے جا کے انسان عورت کے فرج داخل کے اندر جمع کرے، یعنی انٹرکورس جو کرنے کا شرعی طریقہ ہے وہی اختیار کرے، خواہ وہ کروٹ لیٹ کرو پیچھے سے انسان کرے یا انسان کے، یعنی اس کو اجازت ہے. لیکن مقام جمع ایک ہی ہے. تو یہودی کہا کرتے تھے اگر کوئی پیچھے سے اس طرح انٹرکورس کرے گا اس کا بچہ بھینگا پیدا ہوگا. تو سمجھایا گیا کہ یہ ایسا کچھ نہیں، تمہیں اجازت ہے، لیکن جبکہ یہ سمجھ لو کہ کھیت کی جگہ کون سی ہے، جہاں سے تمہیں کھیتی ملنی وہ جگہ کون سی ہے، وہ جگہ سب کو پتا ہے کون سی ہے، اور اس کے علاوہ کہیں اور جمع نہیں کرنا. یہ موضع فرض ہے، گندگی کی جگہ ہے. موضع حرث یعنی کھیتی کی جگہ عورت کا اگلا مقام ہی ہے. ہاں اس مقام میں جس طرح چاہو تم جمع کر سکتے ہو، اس کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ آگے پیچھے جہاں سے چاہو. آگے چلیں تو اللہ فرماتا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے کچھ آگے بھیجو. یہ بہرحال جو بھی ہے اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے تمہیں حلال طریقے سے اپنی شہوت و خواہش پورا کرنے کی اجازت دی ہے. تو اس سے پہلے بھی کچھ اللہ کا ذکر وغیرہ کر لو، یعنی جب تم یہ کام کرنے لگو تو اس سے پہلے کپڑے اتارنے سے پہلے کوئی ذکر اذکار کر لو، تاکہ تمہیں اس کے حوالے سے جو چیز ملنی ہے، یعنی اولاد حاصل ہونی ہے، وہ اولاد نیک پیدا ہو، اس میں برکت ہو. یہاں پر بعض لوگ جو مستشرقین ہیں وہ ان چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں. بھائی بات سمجھو، یہ حدیث پاک میں سمجھایا گیا یوں کہ ایک صحابی نے جب یہ عرض کی یا رسول اللہ کہ اس میں بھی ثواب ملے گا ہمیں، تو آپ نے فرمایا اگر یہی کام ناجائز طریقے سے کرو، حرام طریقے سے کرو تو گناہ ملے گا کہ نہیں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل ملے گا. تو آپ نے فرمایا اگر اس کو حلال طریقے سے کرو گے تو اس کا ثواب ہے. یہ بات سمجھیے، یہ جو دماغوں میں خباثت ہے کہ ہم جب اسلام کی ایسی بات کرتے تو یہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور بھائی بات سمجھیں، ہر خواہش ہر جگہ بری نہیں. جو اگر اس کا مقام اچھا ہو، خواہش اچھی جگہ پوری کی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ حلال طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے تو باعث ثواب ہے. تو اس سے پہلے ذکر اذکار کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کے بعد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو انکم ملاقو. بہت اہم جملہ ہے کہ جان لو تم اللہ سے ملنے والے ہو، تمہیں اللہ سے ایک دن ملنا ہے، تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تمہیں اپنے ان باتوں کا جواب دینا ہے. اگر ان کو تم ناجائز طریقے سے اپنی خواہشیں پوری کرتے رہے، اللہ کے احکام کو وائلیٹ کرتے رہے، اس کو توڑتے رہے، تو یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تمہیں ایک دن جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ تمہیں ان چیزوں کے متعلق پوچھے گا. تو لہذا اللہ کی حدوں کو پامال مت کرنا. ابشر المؤمنین، تو مومنوں کو بشارت ہو. تو اس آئین آیات کے اندر ہمیں ایک بہت اہم گھریلو اپنی بیوی کے ساتھ معاملات کو سمجھایا گیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ سوال یسألو سے صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اور کاف یہ کئی دفعہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا. اب یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سوال مصدر سے فعل مضارع ہے. اب ہر سوال کیا منع ہے؟ نہیں. قرآن پاک میں کتنی دفعہ یسألونک 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 استعمال ہوا. سوال وہ منع ہوتا ہے جو بطور تعصب، بطور امتحان و اختبار ہو، اگلے بندے کو نیچا دکھانے کے لیے ہو، ایسے سوالات سے منع کیا گیا ہے. ہاں وہ سوال جس کی بنیاد کوئی اچھی ہو، اچھی فاؤنڈیشن ہو، اس کا کوئی مقصد ہو، کوئی سمجھنا سیکھنا ہو، اس سوال کے کرنے میں حرج کی بات نہیں. اور قرآن پاک میں بالخصوص دوسرے پارے میں یہ بکثرت استعمال ہوا. یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن المحیض، یہ سب اسی پارے میں استعمال ہوئے. تو سوال کرنا منع نہیں ہے جبکہ اس کا مقصد اچھا ہو. پھر آگے چلے محیض، یہ کہتے ہیں حیض کو. یہ مصدر میمی ہے، اس کا معنی حیض یعنی منسز. قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض. اذن یہ حالت رفعی ہے اس کی، لیکن یہ حالت رفعی نسبی جری سب ایک ہی حالت میں ظاہر ہوگی. ہوا مبتدا اور اذن خبر. فاعتزلوا یہ اعتزال باب افتعال سے ہے، اور فاعتزلوا جمع مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف ہے. النساء اس کو مفعول به اور واو ضمیر مرفوع متصل فاعتزلوا کے اندر اس کا فاعل. ازل سے بنا جدا رہنا، مطلب اس کو عورتوں سے جدا رہو حالت حیض میں.
ولا تقربوهن الا نفی ہے، تم قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو لیں. ایک قرات میں یطہرن بھی ہے، یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو لیں، یعنی غسل کر لیں. تو عورت کے اگر مینسز کے 3 سے 10 دن ہوتے ہیں، اگر عورت کی ماہواری کی عادت 5 دن 6 دن کی ہے، پھر بھی احتیاطی ہوتی ہے کہ وہ غسل کر لے. لیکن اگر 10 دن کے بعد پورے ہونے کے بعد مینسز رک گئے تو اب بغیر غسل کے مرد سے جمع کر سکتا ہے. لیکن اگر اس سے پہلے ختم ہو گئے 3 سے 9 دن کے درمیان، تو بہتر یہ ہے کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے تو پھر تو ویسے جمع کر سکتا ہے مینسز نہ آئے اگر، لیکن پھر بھی افضل ہی ہوتا ہے غسل کر لی جائے. لیکن اگر نماز اس سے پہلے جمع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری یہ ہے کہ خون رک گیا تو غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد میاں بیوی یہ عمل کر سکتے ہیں. اس کے بعد فیضا تطہرنا، جب وہ پاک ہو لیں یعنی غسل کر لے یا حیض سے پاک ہو جائے. تطہرنا اس سے ایک بار غسل بھی لیا گیا. فیضا تطہرنا جب وہ پاک ہو لیں، پاک ہونے کا طریقہ میں نرض کر دیا 3 سے 10 دن ہے، اور اس کے دوران اگر وہ پاک ہو گئی تو اس کے احکام میں نرض کر دی. فاتوہن من حیث امرکم اللہ، اس پر میں بات کر چکا ہوں. توابین، تواب کی جمع ہے بہت رجوع کرنے والا. متطہر کی جمع ہے باب تفاعل سے، تطہر سے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے پاک ہونے والا. اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے.